نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حجاب۔ عصر حاضر کا ایک سوال: کیا پردہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ اس سوال کے ذہن میں آتے ہی کئی سوال اٹھتے ہیں۔ مثلاً پردہ کسے کہتے ہیں؟ پردہ کس چیز کا نام ہے؟ کیا کالا کپڑا جسم پر اوڑھ لینے کا نام پردہ ہے؟ کیا چہرے پر محض ایک کپڑا ڈال لینے کو پردہ کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پردہ تو عورت کی عزت اور فطرت کا دوسرا نام ہے۔ پردہ اس خوبصورت جذبے کا نام ہے جس میں عورت کی عزت اور عظمت اور وقار محفوظ ہو۔ پردہ اس عظیم جوہر کا نام ہے جس سے اہل یورپ بے بہر ہیں اور اس کی قدر و قیمت جاننے سے عاری ہیں۔ پردہ عورت کی آنکھوں میں ہوتا ہے، اس کے قول و فعل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردہ انہی چیزوں کا نام ہے تو پھر برقع اوڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ دراصل ان تمام باتوں کے ساتھ برقع اوڑھنا ہی اصل پردہ ہے، کیونکہ چہرے کا پردہ عورت کی عزت اور حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لفظ عورت کا اصل مفہوم ہی چھپا ہوا اور پوشیدہ ہوتا ہے۔ پردہ عربی زبان کا لفظ حجاب کا لفظی ترجمہ ہے۔ حجاب کا لفظ قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی کے گھر بے تکلف آنے جانے سے منع فرمایا تھا اور حکم دیا تھا کہ اگر گھر کی خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کی اوڑ سے مانگا کرو۔ اس حکم سے پردے کے احکام کی ابتدا ہوئی۔ پردے کا احکام قرآن مجید کی 24ویں اور 23ویں سورت میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ ان میں عورت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے وقار کے ساتھ رہیں، اپنے حسن اور آزائش کی نمائش نہ کرتی پھرے، جس طرح زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں۔ گھروں سے باہر نکلنا ہو تو اپنے اوپر ایک چادر ڈال کر نکلیں اور بجنے والے زیور پہن کر گھروں سے نہ نکلیں۔ گھروں کے اندر بھی محرم مردوں اور غیر محرم مردوں میں امتیاز کریں۔ محرم مردوں اور گھر کے خاندان کی عورتوں کے سوا کسی کے سامنے زینت کے ساتھ نہ آئیں۔ زینت کے معنی وہی ہیں جو ہماری زبان میں آرائش اور زیبائش اور بناؤ سنگار کے ہیں۔ پھر محرم مردوں کے سامنے بھی عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گرہبانوں پر اپنے روپٹے کے آنچل کو ڈال کر رکھیں اور اپنا ستر چھپائیں۔ گھر کے مردوں کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ ماں بہنوں کے پاس بھی آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ یہ احکام ہیں جو قرآن حکیم میں دیے گئے ہیں اور انہی کا نام پردہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح بتاتے ہوئے فرمایا کہ عورت کا ستر چہرے کلائی کے جوڑ تک، ہاتھ اور ٹخنے، پاؤں کے سوا اس کا پورا جسم کے ایسے باریک کپڑے نہیں پہننا چاہیے جس سے اندر کا جسم نمایاں ہو۔ پردے کا احکام جو اسلام نے ہم کو دیے ہیں ان پر تھوڑا سا بھی غور کریں تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ان کے 3 بڑے مقصد ہیں۔ اول یہ کہ عورتوں اور مردوں کے اخلاق کی حفاظت کی جائے اور ان خرابیوں کا دروازہ بند کیا جائے جو مخلوط سوسائٹی میں عورتوں اور مردوں کے آزادانہ میل جول سے پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ عورتوں اور مردوں کے دائرۂ عمل الگ کیا جائے تاکہ فطرت نے جو فرائض عورت کے سپرد کیے ہیں انہیں وہ سکون کے ساتھ انجام دے سکے، جو خدمات مرد کے سپرد ہیں انہیں وہ اطمینان کے ساتھ بجا لائیں۔ تیسرے یہ کہ گھر اور خاندان کے نظام کو مضبوط اور محفوظ کیا جائے جس کی اہمیت زندگی کے دوسرے نظاموں سے کم نہیں۔ اسلام میں عورت کو پورے حقوق حاصل نہیں ہو سکتے جب تک پردے کے احکام اس کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہوں۔ ایسی عورتیں جو اپنی زینت نہیں، حیا یعنی حجاب نہیں کرتی، ان کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ جنت میں داخل نہ ہوں گی، جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نظر اٹھانے سے پہلے جھکا لیتے تو اچھا تھا، ہم اپنے آپ کو پردہ بنا لیتے تو اچھا تھا۔